الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو مختصر طریقے سے بیان فرما رہا ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے گزرا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ گزرا۔ اب یہاں تیسرا واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے اس پہلو کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے ان پر کسی انعام کا ذکر ہو۔ گویا کہ یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ ترین بندوں میں سے تھے، اللہ جل جلالہ کے چنیدہ حضرات میں سے تھے۔ اللہ ان پر نعمتیں کیا کرتا تھا۔ اب مختلف انبیاء پر اللہ نے جو نعمتیں فرمائی ہیں تو ان آیات میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا تھا، اور ایسی خوفناک آگ تھی کہ جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ 1 مہینے تک ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایندھن جمع کرتی رہی، اور اس قدر دلچسپی سے جمع کرتی رہی کہ اگر کوئی خاتون بیمار ہوتی، کوئی شخص بیمار ہوتا، کسی کا بچہ بیمار ہوتا، تو وہ یہ نظر مان لیتا کہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں تو میں اس آگ کے لیے ایندھن جمع کرنے میں اپنا حصہ ڈالوں گا۔ یعنی وہ ایندھن کی جمع آوری کا جو مرحلہ تھا اس کو انہوں نے ایک مذہبی شکل دی تھی کہ یہ تو بڑا مقدس کام ہے، چونکہ اپنے بتوں کی حمایت میں وہ میدان میں اترے تھے۔ 1 مہینے تک وہ ایندھن جمع کرتے رہے، آگ کو جلاتے رہے، اور اتنا بڑا الاؤ روشن ہوا کہ اب اگلا سوال یہ درپیش تھا کہ اس میں ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے۔ تو پھر منجنیق لائی گئی۔ منجنیق اس وقت اس زمانے کی توپ تھی، یعنی توپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے پتھر، بڑی بڑی چٹانیں اس میں رکھ کر دشمن کے قلعے کی طرف پھینکی جاتی تھی۔ چرخی کو گھمایا جاتا تھا جس کے ذریعے وہ بہت بڑا پتھر جو چھوٹی بڑی چٹان ہوتی تھی وہ دشمن کے قلعے کی طرف بڑی تیز رفتاری سے جاتی تھی اور دیواریں توڑنے کے، مضبوط قلعوں کو توڑنے کے کام آتی تھی۔ جیسے آج کل توپ کام کرتی ہے، اس زمانے میں لوگ منجنیق سے لیتے تھے۔ تو منجنیق کو لایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتار کر ان کو اس منجنیق کے دہانے پر باندھا گیا، اور اس طریقے سے انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی آزمائش سے ان کی حفاظت فرمائی۔ کافی عرصے تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، لیکن آگ نے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جن رسیوں سے ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا تھا، آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا فائدہ تھا، اس میں ان کی مصلحت تھی کہ اب ان کے ہاتھ پاؤں آزاد ہو گئے، باقی انہیں آگ نے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ان کے لیے خاص رحمت تھی جس کا یہاں ذکر ہے۔ اس کائنات میں عام طور پر علت معلول کا قانون چلتا ہے، سبب مسبب کا، کاز ایفیکٹ کا، کہ جب کوئی علت وجود میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر معلول بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی سبب ہو تو مسبب وجود میں آتا ہے، یعنی کاز پایا جائے تو اس کا اثر یا ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ یہ اس کائنات کا عام طور پر قانون ہے، فطرت کا اصول ہے۔ اب آگ یہ جلانے کے لیے علت کا کام کرتی ہے، سبب کا کام کرتی ہے۔ سبب ہوگا تو مسبب بھی ہوگا، یعنی آگ ہوگی تو جلانے کا عمل بھی پایا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں اس قانون کو معطل کر دیا کہ اب آگ ہے، سبب ہے، علت ہے، لیکن جلانے کا عمل نہیں ہے۔ مسبب یا معلول کو، ایفیکٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے معطل کر دیا، اور یہی ایک اعتبار سے معجزہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا
معجزہ یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر جو معمول ہوتا ہے کائنات کا، فطرت کا جو اصول ہوتا ہے، تو معجزے میں اس اصول کو معطل کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے چھری کا کام ہے جلانا، کاٹنا، چھری چلے گی تو یہ سبب ہوگا تو مسبب بھی وجود میں آئے گا کہ چیز کٹ جائے گی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے اس سبب کے مسبب کو معطل کر دیا کہ چھری تو چلی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے مبارک گلے پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ یہی معجزہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کائنات کے عمومی اصول کو معطل کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا یہ انعام تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر۔ پچھلے درس میں اس کی تفصیلات آپ نے پڑھی تھی، صرف یاد دہانی کے لیے میں نے خلاصہ عرض کیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے الاؤ سے بچ گئے، آگ نے ان کا کوئی بال بیکا نہ کیا، تو نمرود دباؤ میں آ گیا اور اس نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعرض نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے نکل آئے، عراق سے نکل آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام حاران تھا، ان کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے، اور یہ ابتدا ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان پر ایمان لائے تھے، ان کے سچے پیروکار تھے، اور انہی کے ساتھ ہجرت کر کے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں شرق اردن کی طرف، اردن کے مشرقی علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ یہاں 5 یا 6 معروف بستیاں تھیں، صدوم اور مختلف علاقے تھے۔ یہ بستیاں بڑی متمدن تھیں، متمدن اس اعتبار سے کہ امیر کبیر تھیں، مختلف نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھیں۔ ان کی طرف لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام طویل زمانے تک اس علاقے میں رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اسی علاقے میں انہوں نے شادی بھی کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ ان کی بیٹیاں ان پر ایمان لائیں، لیکن ان کی اہلیہ ایمان سے محروم رہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک اعتبار سے نفاق کا شکار تھی کہ قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور لوط علیہ السلام کو یہ تاثر دیتی تھی جیسے میں تو آپ کے پیروکاروں میں سے ہوں۔ اس قوم کے اندر کئی بیماریاں تھیں، کئی جرائم تھے، اور قرآن کریم ان کے 1-2 جرائم کا وضاحت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ایک جرم جس کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے وہ ہم جنس پرستی ہے، کہ مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا خواہش مند ہوتا تھا، اور یہ ایسا گناہ ہے جو ان سے پہلے کائنات میں پایا نہیں جاتا تھا۔ انسان تو انسان ہے، شاید حیوانوں میں بھی نہ ہو۔ لوط علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر یہی کہا تھا کہ یہ تم کیسے گناہ کا شکار ہو کہ تم سے پہلے یہ انسانوں میں ہے ہی نہیں، تم لوگوں نے اس گناہ کو دنیا میں رواج دیا ہے۔ دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ راستہ کاٹتے تھے۔ راستہ کاٹنے کا مطلب کہ مسافروں کو تنگ کرتے تھے، ٹیکس لیتے تھے، ناجائز محصول لیتے تھے، مہمانوں کو تنگ کرتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ کوئی مہمان، کوئی مسافر بھول کر ان کے علاقے میں آ جائے، اس کا مال لوٹ لینا، اس کو پتھر مارنا، اس کو تنگ کرنا، یہ ان کی عام عادت تھی۔ تیسری ان میں فحاشی کا عنصر تھا کہ مجلسوں میں بیٹھ کر یہ بے حیائی کے کام کرتے تھے، کسی قسم کی حیا ان کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ لوط علیہ السلام ان کو ان جرائم سے منع کرتے رہے، لیکن ان پر اثر نہ ہوا، تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو زمین تھی اس کو الٹ دیا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس عذاب کا ذکر ہے، تو یہاں سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ مراد نبوت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی بنایا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جب اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے، تو راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا اور انہیں اردن کے مشرق کے علاقے کی طرف جانے کا حکم دیا۔
تو اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور انہیں اس بستی سے نجات دی، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ، جو کہ گندے کام کرتی تھی، خبائث کا شکار تھی، اس بستی سے ان کو نجات دی۔ یہ اللہ کی نعمت تھی ان پر کہ اللہ نے انہیں نجات دی، انہیں بحفاظت وہاں سے نکالا۔ تو اس نعمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی یہاں کر رہا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی، بری قوم تھی، نافرمان تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، انہو من الصالحین، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے، پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ اور چنیدہ تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ان دو آیات میں حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ کی نعمت کا ذکر ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے تقریباً 1000 برس بعد کا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کے کوئی 1000 برس بعد تشریف لائے۔ یہ اول الرسل ہیں، رسولوں میں سے پہلے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 قسم کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک نبی کی اور ایک رسول کی۔ ان کے درمیان معمولی سا فرق ہے۔ تکنیکی اعتبار سے رسول اللہ کے اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ جس پر نئی کتاب اترتی ہے، جو منکرین سے جہاد کا بھی پابند ہوتا ہے، اور مختلف تعریفات مختلف علماء نے رسول کی ہیں۔ بہرحال اتنی بات طے شدہ ہے کہ رسولوں میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ان سے پہلے حضرت شیس گزرے ہیں، حضرت ادریس بھی گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام گزرے ہیں۔ یہ حضرات نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ رسولوں میں سے پہلے یا اول الرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ انہوں نے طویل زمانے تک اپنی قوم کو سمجھایا، ہر ممکن طریقے سے سمجھایا۔ ان کے قوم میں بڑے بڑے سردار تھے، رؤساء تھے۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے عام طور پر غریب لوگ تھے، تو ان کی قوم کے سردار ان سے کہا کرتے تھے، مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم تو بس یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیروکار وہی لوگ ہیں جو ہم میں سے کم درجے کے سمجھے جاتے تھے، کم درجے کے سمجھے جاتے ہیں، تو ہم تو آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ نوح علیہ السلام مختلف اسالیب سے، طریقوں سے ان کو سمجھاتے رہے۔ جب ان کو نظر آ گیا کہ یہ قوم باز آنے والی نہیں ہے، اور ان کے دنیا میں رہنے کا مطلب یہ ہے فتنے کو مزید ترویج دینا، پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا رب العالمین، ان کافروں میں سے کسی کا گھر باقی نہ رکھ، ان میں سے کسی کو روئے زمین پر باقی نہ رکھ، اس لیے کہ اگر یہ روئے زمین پر رہیں گے تو فتنے ہی کو ترجیح دیں گے، لہٰذا آپ ان کو جڑ سے اکھیڑ ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر وہ طوفان آیا جس کا ذکر آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طوفان سے نجات عطا فرمائی، اور اپنی قوم کی اذیتوں سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو اس رحمت کا ان آیات میں ذکر ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح کو بھی، یعنی نوح کو بھی ہم نے علم اور حکمت عطا کیا، جس کا ذکر پیچھے لوط علیہ السلام کے ضمن میں آیا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ضمن میں آیا۔ اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب کہ انہوں نے اس سے پہلے ہمیں پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے اہل کو، ان کے اہل خانہ کو، من الکرب العظیم، ایک بڑے کرب سے، بڑی بھاری مصیبت سے، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، اور ہم نے ان کی مدد کی ایسی قوم کے مقابلے میں، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ ان کے اوپر طوفان آیا کہ بارش برستی رہی اور نیچے زمین سے بھی پانی ابلتا رہا،
اور اتنا بڑا طوفان آیا کہ بڑے بڑے پہاڑ اس میں ڈوب گئے، اور وہ سارے نافرمان اس پانی کے نظر ہو گئے۔ صرف وہ لوگ باقی رہے جو نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی، اور اس کشتی میں وہ اہل ایمان سوار ہو گئے، اور وہی کشتی ہی اس وقت نجات کا ذریعہ تھی کہ جو لوگ کشتی میں ہیں وہ محفوظ ہیں، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَخَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ اب یہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، اور طالوت کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی۔ ان سے پہلے بنی اسرائیل میں دستور یہ تھا کہ نبوت ایک خاندان میں ہوتی تھی اور بادشاہت کسی اور خاندان میں ہوتی تھی، یعنی پیغمبر بنی اسرائیل کی ایک برادری میں ہوتے تھے تو بادشاہت بنی اسرائیل کی کسی دوسری برادری میں ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں بنی اسرائیل میں سے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور بادشاہت دونوں کو جمع فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی، ان پر مختلف نعمتیں فرمائی تھی، جن میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا جا کر نرم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بغیر کسی بٹی کے، بغیر پگھلائے لوہے کو مروڑ کر توڑ کر اس سے زرہ بنایا کرتے تھے، اور زرے کی کڑیاں ایسی معتدل اور ترتیب کے ساتھ ہوتی تھی کہ اس کی نظیر لانا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فن عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کی دوسری رحمت ان پر یہ تھی کہ یہ بڑے خوبصورت آواز سے زبور کی تلاوت فرماتے تھے، اور پہاڑ اور پرندے اللہ نے ان کے لیے مسخر کیے تھے کہ وہ بھی ان کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کی تفصیل آیت کے ضمن میں آ جائے گی۔ یہاں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک کھیت کا مالک داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ فلاں شخص کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئیں اور انہوں نے میرے کھیت میں آ کر نقصان کیا، تو میرا نقصان ہوا ہے تو مجھے اس نقصان کا بدلہ چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ نقصان جو ہوا ہے چونکہ وہ بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کے مالک کو حکم دیا کہ تم اپنی بکریاں کھیت کے مالک کے حوالے کر دو تاکہ اس کا جو نقصان تم نے کیا ہے وہ پورا ہو جائے۔ یہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا جو کہ ان کی شریعت کے مطابق تھا، ان کا ایک اجتہاد تھا جو کہ انہوں نے فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے صاحبزادے تھے اور اس وقت ان کی عمر 11 برس کی تھی، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے مثال فہم عطا فرمایا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ والد ماجد نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے تو انہوں نے بھی اجازت چاہی کہ اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں اس فیصلے کے بارے میں۔ تو پھر انہوں نے والد کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا فیصلہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ بکری والے سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بکریاں کھیت والے کے حوالے کرو تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، ان کے اون سے، بکروں کے اون سے اور بکریوں کے دودھ سے وہ فائدہ اٹھائے، ان کی ملکیت میں نہیں دینی، بس وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور کھیت کے مالک سے کہا جائے کہ تم اپنا کھیت اس بکری کے مالک کو دے دو، اور وہ بکریوں کا مالک اس کھیت میں محنت کرے، یعنی جو فصل تباہ ہوئی ہے تو وہ محنت کرے اور فصل کو دوبارہ اگائے، جب تک وہ فصل کو دوبارہ اپنی پرانی پوزیشن پر واپس نہ لائے اس وقت تک کھیت کا مالک اس کی بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب کھیت واپس اپنی شکل پر آ جائے جیسے وہ پہلے تھا تو پھر دونوں اپنی اپنی ملکیت واپس لے لیں، کھیت کا مالک اپنا کھیت لے لے اور بکریوں کے مالک اپنی بکریاں لے لے، اس طریقے سے دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ ظاہر ہے کہ بکری کے مالک کے خلاف جا رہا تھا، عدل تھا وہ،
جب عدل ہوتا ہے تو پھر کسی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تو اس کو اپنی بکریاں کھیت کے مالک کے حوالے کرنی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اور سلیمان علیہ السلام جو صورت بتا رہے تھے تو اس میں دونوں کا فائدہ تھا کہ کھیت کا جو مالک ہے اس کو کھیت اصلی شکل میں واپس مل جاتا، اور اس وقت تک وہ بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا، اور جو بکریوں کا مالک ہے وہ اپنے اس عمل کا اتنا خمیازہ بھگت لیتا کہ کھیت کی خدمت کرتا، اس کو اگاتا، لیکن بہرحال اس کی بکریاں اس کو واپس مل جانی تھی۔ گویا یہ مصالحت کی ایک صورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مصالحت کی اور اس فہم کی تعریف فرمائی ہے ان آیات میں۔ دیکھیے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو بھی، یعنی ان کو بھی ہم نے علم اور حکمت سے نوازا تھا، جیسے لوط علیہ السلام کو نوازا تھا، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہوا، تو ان تمام حضرات کو اللہ نے نبوت سے نوازا تھا۔ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ یحکمانی کا مطلب فیصلہ کرنا، حرث کہتے ہیں کھیت کو، یعنی کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے۔ اور مقدمہ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا؟ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں۔ غنم کہتے ہیں بکریوں کو، اور نفشت کا معنی رات کے وقت گھسنا، یعنی رات کے وقت وہ بکریاں کھیت میں جا گھس گئی تھیں، کھیت کا نقصان کیا تھا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ فرما رہے کہ ہماری نگرانی میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، انبیاء تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی، یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے ایسا فیصلہ فرمایا جس میں فریقین کا بھلا تھا، کھیت والے کا بھی بھلا تھا، بکری والے کا بھی بھلا تھا، یعنی مصالحت کی ایک شکل تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے علیاذ باللہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ درستگی سے ہٹا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر تھے، وحی کی روشنی میں پیغمبر فیصلے فرمایا کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی فیصلہ اپنے طور پر درست فرمایا تھا، اپنی شریعت کے مطابق فرمایا تھا۔ لیکن اس خاص کیس میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زیادہ توفیق دی کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جس پر فریقین راضی ہو گئے۔ اس وجہ سے سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے یہاں پر اس طریقے سے تعریف فرمائی کہ ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان کو دے دی، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ اور ہم نے دونوں ہی کو علم اور حکمت عطا کیا تھا، دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، یعنی حکمت اور علم کے مالک تو دونوں تھے، حضرت داؤد بھی تھے، حضرت سلیمان بھی تھے، اور کیوں نہ ہوتے، پیغمبر تھے۔ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں فیصلے فرمایا کرتا ہے، یعنی کوئی آدمی ذہن میں یہ نہ سوچ لے کہ داؤد علیہ السلام نے علیاذ باللہ ایسا فیصلہ کیا جو درستگی سے ہٹا ہوا تھا۔ تو آیت کا یہ حصہ ایسے بیمار ذہن کی شفا کے لیے ہے کہ دیکھو داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم اور حکمت سے نوازا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا تھا، دونوں اللہ کے پیغمبر تھے۔ البتہ اس خاص معاملے میں زیادہ بہتری کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ گویا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات پیغمبر ایک فیصلہ کرتا ہے اور وہ زیادہ بہتری پر مشتمل نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کے فیصلے کو درستگی کی طرف وحی کے ذریعے لے آتا ہے۔ حاکم کے بارے میں حدیث میں کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور درست فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور کوئی حاکم اگر فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کرنے میں اسے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کے لیے 1 اجر ہے، کیونکہ اپنے طور پر تو اس نے اچھا فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ البتہ ایسا قاضی جو کہ بغیر علم کے منصب قضا پر بیٹھ جائے، یا اسے معلوم ہو کہ حق اس طرف ہے لیکن وہ پھر بھی دوسری جانب کا فیصلہ دے، تو ایسے قاضی اور حاکم کے بارے میں جہنم کی خبر دی گئی کہ ایسا قاضی اور حاکم جو ہے وہ جہنم جائے گا۔ جو قاضی علم کے ساتھ منصب کو سنبھالے اور حق کو تلاش کرنے کی فکر کرتا ہوا فیصلہ کرے،
اور پھر بھی اس کا فیصلہ درستگی والا نہ ہو تو وہ پھر گناہگار نہیں ہوتا بلکہ اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں ان روایات کی روشنی میں کہ اگر کوئی فقیہ ہے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے کا یعنی علمی اور جو فکری قیادت ہے اس کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے اور وہ کسی خاص معاملے میں امت کی رہنمائی کرتا ہے یعنی فتویٰ دیتا ہے یا کوئی نکتہ بیان کرتا ہے تو اگر وہ درست ہوگا تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس کا فتویٰ درست نہ ہو تو پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے کیونکہ وہ صلاحیت بھی رکھتا تھا، علم والا تھا اور حق کی تلاش کرتے ہوئے اس نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کی اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے تعریف فرمائی فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تابعدار بنایا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی حمد کرتے تھے، تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ حمد کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی ہے، یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ اے پہاڑوں یا اے پرندوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس ذکر کو دہراؤ۔ اور ایک اور جگہ بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، سورہ سبا میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے بھی ذکر کرتے تھے اور پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے۔ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، صبح اور شام ان کے ساتھ یہ ذکر کرتے تھے، پرندے جمع ہو جاتے تھے اور وہ سب کے سب ان کے ساتھ اس ذکر کو دہراتے تھے، ان کے تابع ہو جاتے تھے۔ اب پرندوں اور پہاڑوں کے ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم نے تو صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، حمد کرتے تھے، جیسے داؤد علیہ السلام حمد کرتے تھے، ساتھ پہاڑ بھی کرتے تھے، دہراتے تھے، پرندے بھی کرتے تھے، دہرایا کرتے تھے۔ اب اس دہرانے کی یا ذکر کرنے کی صورت کیا تھی، نوعیت کیا تھی؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے بھی اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ مفسرین نے اپنے اپنے طور پر سابقہ کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر مختلف آراء بیان کی ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی طور پر زبان عطا کی تھی، قوت گویائی عطا کی تھی۔ وہ قوت گویائی کے ساتھ یعنی بول کر داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو زبان دے سکتا ہے تو وہ پہاڑ کو بھی دے سکتا ہے، وہ پرندے کو بھی خاص قسم کی زبان سکھا سکتا ہے کہ وہ اس میں ایسا ذکر کرے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہو اور داؤد علیہ السلام کو اس کی سمجھ بھی ہو۔ تو کچھ حضرات کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے، زبان قال سے یعنی اپنی زبان سے نطق سے بول کر داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ زبان حال سے کرتے تھے۔ یعنی زبان حال کا مطلب یہ کہ جیسے تمام چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو گویا وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں پہاڑ بہت زیادہ تھے، جہاں وہ تشریف فرما تھے تو ارد گرد پہاڑ ہوتے تھے، تو وہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے یا کہیں جاتے تھے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے تھے تو اللہ کی حمد کرتے تھے، اور انہیں اللہ نے بڑی خوبصورت آواز عطا کی تھی، تو وہ جب زور سے اللہ کی حمد کرتے تھے تو ان کی آواز پہاڑوں میں گونجتی تھی، تو اس گونج کے ذریعے گویا کہ پہاڑ ان کی ذکر میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو یہ مختلف نقطہ نظر ہیں۔ قرآن کریم نے بس ہمیں اتنا بتایا کہ پہاڑ اور پرندے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اللہ کی حمد کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا علم بھی عطا فرمایا تھا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ایک معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا کیا تھا
کہ وہ جب اپنے گھوڑے پر سواری پر تشریف فرما ہوتے تھے تو سواری پر بیٹھنے سے پہلے وہ زین کسی جاتی ہے، کجاوا کسا جاتا ہے، تو کجاوا کستے کستے وہ زبور کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کجاوا کسنے کا جو عمل ہے وہ تھوڑے سے وقت میں، چند لمحات میں ہوتا ہے، اور زبور باقاعدہ ایک صحیفہ ہے، لیکن اتنے مختصر وقت میں وہ زبور کی مکمل تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ گویا اللہ نے انہیں سرعت کلام کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اس خاص وقت میں جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اس قدر سرعت اور تیزی کے ساتھ کرتے تھے کہ چند لمحات میں زبور کی تلاوت پوری ہو جایا کرتی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس معجزے کا اثر امت محمدیہ کے کچھ مخصوص حضرات پر بھی ظاہر کیا ہے کہ اس امت کے کچھ برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ بہت کم وقت میں قرآن کریم کا ختم کر لیتے ہیں، قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں۔ بعض صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے، غالباً حضرت عثمان کے بارے میں، کہ وہ ایک رکعت میں قرآن کریم کی مکمل تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی امت میں ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اب یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں پر جب رحمت کرتا ہے تو اس طریقے سے رحمت کرتا ہے کہ خلاف عقل انہیں ایسی خصوصیات سے نواز دیتا ہے کہ عام آدمی کے بس میں وہ بات ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی کی ایک رحمت تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں داؤد علیہ السلام کا لحن عطا ہوا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کے حسن صوت میں سے حصہ عطا فرمایا، یا ان کا جو لحن ہے، ان کا لہجہ ہے، اللہ جل جلالہ نے اس میں سے تمہیں بھی حصہ عطا فرمایا ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابعدار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے، یعنی اللہ فرما رہے کہ یہ کام کرنے والے ہم تھے۔ تو جب اللہ ایک کام کرتا ہے تو پھر اس میں عقل کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نہ سبب اور علت کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو سبب کو تبدیل کر دے، علت کو تبدیل کر دے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے لوہے کا جو رواج ہے وہ شروع ہوا ہے، یعنی لوہے کو جنگی ہتھیار بنانے میں استعمال کرنے کی جو تاریخ ہے وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے لگ بھگ سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سکھانے کے عمل کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زرہ بنانے کا طریقہ کار سکھایا تھا کہ زرہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور ان کا معجزہ یہ تھا کہ انہیں زرہ بنانے کے لیے کسی بھٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ لوہے کو نرم کرنا، اس کو پہلے آگ میں تپش دینا، یہ اللہ نے ان کی ضرورت نہیں رکھی تھی، بس لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ انہیں اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، اس کا ذکر ہے یہاں کہ ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے جنگی لباس بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے، یعنی زرہ پہن کر انسان دوسرے کے وار سے بچتا ہے، تو اس کا ذکر ہے کہ ایک دوسرے کی زد سے تم بچ سکو۔ اب بتاؤ کیا تم شکر گزار ہو، یعنی اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں پیغمبروں کے ذریعے، تو کیا تم شکر کرو گے یا نہیں؟ اب یہاں ایک صنعت کے ضمن میں ایک پیغمبر کی تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے زرہ بنایا کرتے تھے، گویا ایک دستکاری کی قسم ہے، ہاتھ سے کام کرنا، اور ایک پیغمبر کی طرف اس کی نسبت ہے اور ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ سے کما کر کھانا یہ افضل ترین عمل ہے، اور انسان کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو، ہاتھ سے کوئی ہنر کے ذریعے کوئی چیز بنا کر بیچے اور اپنے اس ہنر کی کمائی کھائے،
تو یہ اس کے لیے پسندیدہ ترین کمائی ہے۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی تناول فرماتے تھے، ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اور گویا یہی بہترین کمائی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پیشے کو کم تر نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی لوہا بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی جوتا بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی صفائی کا کام کر رہا ہے تو وہ بھی ہاتھ سے کام کر رہا ہے، تو کبھی بھی کسی پیشے کو کم تر نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی صاحبزادے ہیں۔ پیچھے جس فیصلے کا ذکر ہوا جس میں حضرت سلیمان کی تعریف فرمائی گئی، اس وقت مفسرین کے مطابق ان کی عمر 11 برس تھی۔ محض 13 برس کی عمر میں یہ اپنے والد کی جانشین بنے ہیں، اور ایک بڑی سلطنت ان کے قبضے میں آئی تھی۔ حالانکہ ان سے بڑے بھائی موجود تھے، لیکن اپنی ذہانت کی وجہ سے، علم و حکمت کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ان کی سلطنت فلسطین سے شروع ہو کر یمن تک جاتی تھی، تو یہ پوری ان کی سلطنت تھی۔ اللہ نے ہوا ان کے تابع کی تھی۔ اب قرآن کریم میں صرف اتنا ذکر ہے کہ تیز چلتی ہوئی ہوا کو ہم نے ان کے تابع کیا تھا، جو کہ اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھی، یعنی شام کا علاقہ مراد ہے، جو کہ ان کا اصل علاقہ تھا۔ گویا کہ یمن سے شام کی طرف ہوا ان کی تابع ہوتی تھی، اور ہوا کے ذریعے وہ اپنے علاقے میں آسانی سے تشریف لے آتے تھے۔ دوسری جگہ اس کا ذکر ہے کہ ایک صبح کے وقت میں یا ایک شام کے وقت میں وہ 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے۔ اب قرآن کریم میں اتنا ذکر ہے، باقی تفصیلات نہیں ہیں، کسی حدیث میں بھی تفصیل نہیں ہے۔ مفسرین نے اپنے سورسز کی بنیاد پر اپنے ذوق، اجتہاد اور گزشتہ کتابوں کی تصریحات کے مطابق کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ ان کا ایک تخت تھا، وہ اس تخت پر تشریف فرما ہوتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا جہاں وہ جاتے تھے ان کا تخت اڑا کر لے جاتی تھی۔ 1 مہینے کا فاصلہ وہ ایک صبح کے وقت میں طے کر لیتے تھے، اور پھر واپسی پر 1 مہینے کا فاصلہ وہ ایک شام کے وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکومت عطا کی تھی۔ ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی۔ آگے جنات کا ذکر آ رہا ہے۔ جنات میں سے بھی وہ جنات جو شیاطین تھے، یعنی جو ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بھی ان کے تابع تھے، اور ان کے حکم پر مختلف قسم کے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ ربی حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعد، کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ نے انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائی جو کسی کو نہیں دی، یعنی ہواؤں پر سلطنت اللہ نے صرف ان کو دی تھی۔ اسی طریقے سے شیاطین ہیں، پرندے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے تھے۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں تھیں ان پر، تو ان رحمتوں کا یہاں ذکر ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے۔ یغوصون لہو، پانی میں ان کی خاطر غوطے لگاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے، یعنی یہ سارے کام ہماری نگرانی میں ہو رہے تھے، ہمارے حکم سے ہو رہے تھے۔ ہر جگہ اللہ جتلا رہا ہے کہ یہ کام کرنے والے ہم تھے، یعنی یہ آپ کو عقیدہ توحید سکھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر جو بھی کرتے تھے اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی اذن سے ہوتا تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت، ان کا زمانہ اور ان کا مقام، اس کی تعیین میں مفسرین کے مختلف نقطہ نظر ہیں، اختلافات ہیں کہ ایوب علیہ السلام کون تھے، کہاں سے ان کا تعلق تھا، زمانہ کون سا تھا، مختلف قسم کی آراء ہیں۔ قرآن کریم نے تفصیل بیان نہیں کی، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح روایت میں اس کی تفصیل منقول ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام
انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان کا زمانہ تھا، اور ان کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، غالباً ان کی نواسی تھی یا پوتی تھی، تو ان کی اولاد میں سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ بہت سارا مال عطا فرمایا تھا، مویشیوں کی شکل میں اور جاگیر کی شکل میں، فصلوں کی شکل میں، ملازمین کی شکل میں، ایک بڑی فوج ان کے پاس تھی۔ اولاد بھی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، بیویاں بھی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، دنیاوی طور پر بھی بہت خوشحال تھے۔ اور پھر ان کے اوپر ایک ایسی آزمائش آئی جس میں ان کا جو مال ہے وہ بھی جاتا رہا، ملازمین بھی جاتے رہے، اولاد بھی جاتی رہی، اللہ کو پیاری ہو گئی، اور جسمانی طور پر صحت کے حوالے سے بھی مختلف آزمائشوں کا شکار ہو گئے۔ قرآن کریم میں صرف اتنی وضاحت ہے، آگے کوئی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی فرمان میں اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ اس آزمائش کی نوعیت کیا تھی، کس طریقے سے تھی۔ مفسرین نے مختلف روایات نقل کی ہیں گزشتہ کتابوں کی روشنی میں۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ گزشتہ کتابوں میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہود کے ہاں نبوت کا جو منصب تھا وہ اس تصور سے مختلف تھا جو مسلمانوں کے ہاں ہے۔ ان کے ہاں پیغمبر بس ایک کاہن ہوتا تھا، الیاذ باللہ۔ وہ پیغمبر کی طرف گناہوں کی بھی نسبت کرتے تھے، ہر طریقے سے ان کی طرف مختلف چیزیں منسوب کرتے تھے، اور آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تحریفیں کر کر کے انہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبروں کے بارے میں مختلف چیزیں شامل کی ہوئی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں ان کی مختلف روایات ہیں کہ ایسی بیماری تھی اور پھر ایسی جگہ پہ وہ چلے گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ ان پر بیماری تو ضرور آئی، یہ تو قرآن کریم وضاحت کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ پیغمبر کو اللہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگ نفرت کریں، جس سے لوگوں کو گھن آئے۔ پیغمبر کی شخصیت ہمیشہ جاذب نظر ہوتی ہے، ہر اعتبار سے وہ لوگوں میں مقبول ہوا کرتا ہے۔ ایسی بیماریوں سے یا ایسی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کو بچایا کرتے ہیں۔ تو وہ جو کہانیاں پہلے سے آپ نے سن رکھی ہوں گی تو آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے اس لیے میں نے اتنا اشارہ کر دیا۔ باقی بس اتنا یاد رکھیں کہ ان پر کوئی ایسی آزمائش آئی تھی جس میں وہ مال کے اعتبار سے بھی مشکلات کا شکار ہو گئے تھے، اور صحت کے حوالے سے بھی کسی مشکل کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ وقتی طور پر ایک آزمائش تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نازل فرمائی، اور بعد میں اللہ ہی نے وہ آزمائش دور کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے، مفسرین ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ان پر جب آزمائشیں آئیں تو ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ اللہ سے دعا کر لیجئے کہ ان آزمائشوں کو دور کر دے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا جس رب نے ہمیں سکھ دیے تھے، اب اس کی طرف سے اگر ایک دکھ بھی آ گیا تو پھر دکھڑا کیا رونا، بس صبر کرے۔ تو ایوب علیہ السلام کا صبر اس حوالے سے معروف تھا۔ ایک مرتبہ شیطان نے آ کر ایک حکیم کے روپ میں ان کی اہلیہ کو آ کر کہا کہ آپ کے خاوند کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے، میں علاج کر سکتا ہوں۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ کر لیجئے۔ تو اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب شفا ہو جائے گی تو آپ نے ایک دفعہ یوں کہنا ہے کہ ایوب کو میں نے شفا دی۔ تو یعنی شیطان ان کے عقیدے پر وار کر رہا تھا کہ وہ اس شفا کی نسبت میری طرف کر دیں، اللہ کی طرف نہ کریں۔ تو ان کی اہلیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر یہ معاملہ عرض کر دیا کہ اس طریقے سے ایک حکیم آیا تھا اور اس نے یہ بات کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو شیطان ہے، تو وہ بہت غضبناک ہوئے، اور انہوں نے غصے میں آ کر اہلیہ سے فرمایا کہ جب مجھے صحت مل جائے گی تو میں تمہیں 100 درے ماروں گا۔ اور اب ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ جو آگے دعا آپ پڑھیں گے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دعا انہوں نے اس وقت کی جب شیطان کی اس حرکت کی وجہ سے انہیں روحانی طور پر تکلیف پہنچی کہ اب تو شیطان میرے گھر والوں کے عقیدے پر وار کر رہا ہے۔ تو جب تک جسمانی تکلیف تھی یا مال کے بارے میں آزمائش تھی تو اس وقت تک تو صبر فرماتے رہے، اور اب جب عقیدے کی بات آ گئی کہ گھر والوں کے عقیدے پر شیطان نقب ڈال رہا ہے تو اب انہوں نے اللہ کے حضور فریاد کی کہ یا اللہ اب تو معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے۔
تو یہ مفسرین نے اس دعا کی ضمن میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اب دیکھیے وَأَيُّوبَ، اور ایوب کو دیکھیے، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ انی مسنی الضر، کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے اللہ کے برگزیدہ ترین بندے کی جانب سے، کہ بس اپنی تکلیف کا اظہار کر دیا اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ یا اللہ مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے اور آپ بہت بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بھوک سے دوچار ہو اور کسی سخی آدمی کے پاس جا کر کہہ دے کہ میں سخت بھوک سے دوچار ہوں اور تم بڑے سخی ہو، یعنی یہ نہ کہے کہ مجھے کھانا دو یا مجھے یہ دو، تو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے دکھ کا اظہار اس کے سامنے یوں کرے کہ میں بھوک سے دوچار ہوں اور تم بہت سخی آدمی ہو، لوگوں میں تمہاری تعریف ہے۔ تو یہ اپنے دکھ کے اظہار کا بہترین طریقہ کار ہے۔ تو اسی طریقہ کار کی معراج اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کی کہ انہوں نے اللہ کے حضور اس طریقے سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ تکلیف کون سی تھی؟ قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں وہ ساری آزمائشیں آ سکتی ہیں، جسمانی تکلیف بھی آ سکتی ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت دعا کی جب شیطان نے ایک حکیم کی شکل میں آ کر ان کی بیوی کو اس طریقے سے ورغلانے کی کوشش کی کہ شفا کے نسبت تم میری طرف کر لینا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور لوگ بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ سورہ سبا میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چشمہ، اللہ نے حضرت ایوب کو حکم دیا۔ سورہ صاد میں اس کی تفصیل ہے کہ ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے پاؤں کی ایڑی کو زمین پر ماریے، تو انہوں نے پاؤں سے زمین کو مارا تو وہاں سے چشمہ نکل آیا۔ پھر فرمایا گیا کہ اب اس میں سے غسل فرما لیجیے، تو جو انہوں نے غسل فرمایا تو جو جسمانی بیماری تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، صحت واپس آ گئی اور دوبارہ ویسے ہی توانا ہو گئے جیسے پہلے تھے، اور مال اللہ نے پہلے سے بڑھ کر عطا فرمایا، بیویاں اللہ نے عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، یعنی جو کچھ اللہ نے بطور آزمائش کے ان سے لیا تھا وہ سارے کے سارا ان کو واپس کر دیا۔ تو یہ اللہ کی ان پر رحمت تھی جس کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ آگے حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل اور حضرت یونس، حضرت زکریا، ان انبیاء کا ذکر آئے گا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پڑھیں گے۔ اذان ذرا